بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب ہونا یہ ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں کہ عمران خان صاحب نے آگے آگے ہونا ہے اور پاک فوج نے پیچھے پیچھے ہونا ہے۔ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، عمران خان صاحب کی آج کی تقریر سن لیں اور اس سے پہلے پاکستان کی فوج کی طرف سے ہوا فیصلہ سن لیں۔ پاکستان کی فوج نے حکومت وقت کو خط لکھا ہے اور بڑا ڈیٹیل خط لکھا ہے۔ اس میں یہ جو کنٹروورسی جنریٹ ہوئی ہے اور جو ایک ناگہانی موت ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے ہمارے دوست جناب ارشد شریف صاحب کی کینیا کے اندر، اس کو لے کے جس طرح سے پاکستان کے اندر باتیں بنائی جا رہی تھیں، باتیں کہی جا رہی تھیں، ٹرینڈ چلائے جا رہے تھے، وہ اس کو بنیاد بنا کے پاکستان کی فوج نے حکومت وقت کو خط لکھا ہے کہ جناب علی اس واقعے کی تحقیقات کرائی جائیں، اور تحقیقات جو ہیں وہ یعنی ان کی شہادت کی نہیں ہونی چاہیے، صرف اس بات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ارشد شریف صاحب کو پاکستان کیوں چھوڑنا پڑا۔ اب یہ جو ایک ٹرمز آف ریفرنس تو نہیں خیر اس کو کہا جا سکتا، لیکن یہ جو پیشکش انہوں نے کر دی ہے، اس سے بڑے سارے خیالات جو ہیں وہ تبدیل ہوں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے، یہ والی شرط رکھنے کا، کیونکہ یہ کہا اور سمجھا جا رہا تھا کہ ارشد شریف کو پاکستان کی ریاست، پاکستان کے ریاستی اداروں کی طرف سے کسی دباؤ کا سامنا تھا، اور جب سے بقول شخص سے رجیم چینج ہوا پاکستان کے اندر، تب سے وہ اس رجیم چینج کو بے نقاب کر رہے تھے، تو پھر وہ ان کے اوپر دباؤ آیا، پھر وہ دباؤ آیا اور ان کو ملک سے واپس جانا پڑا۔ تو پاکستان کی فوج یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ وہ دباؤ کس طرف سے تھا، ہماری طرف سے تھا تو پھر کوئی تو ثبوت ہوگا، کوئی تو گواہ ہوگا، اور عمران خان صاحب نے خود کو پیش کر دیا ہے۔ اور عمران خان صاحب، سر جی عمران خان صاحب کی اب تقریر سنیں، وہ سیدھا عمران خان صاحب نے چارج شیٹ کر دیا ہے پاکستان کی فوج کو نام لیے بغیر، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ نامعلوم افراد، چور وہ جن کو کہتے ہیں کہ چوروں کو مسلط کیا، نامعلوم افراد جو ہیں وہ کبھی شہباز گل کو پکڑ کے مارتے ہیں، کبھی وہ کیا نام ہے جی ان کا، اعظم سواتی صاحب کو مارتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ڈر جائیں، بالکل جس طرح افریقہ کا شیر، افریقہ کی جو بھینسیں ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور سب بھینسیں بھاگ جاتی ہیں تو ایک بھینس کو وہ پکڑ لیتا ہے، تو اس طرح وہ ہمیں خوف زدہ کر رہے ہیں۔ خوف کا بت سب سے خطرناک بت ہے، آپ نے اس خوف کے بت کا شکار نہیں ہونا۔ یہ پشاور میں انہوں نے آج تقریر کی، تقریباً 2-3 گھنٹے پہلے، اور وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے، اور اس تقریر کا پورے کا پورا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ ارشد شریف کی قاتل پاکستان کی فوج ہے۔ پاکستان کی فوج ہے یا نہیں ہے، یہ کینیا میں کوئی حادثہ ہوا یا کوئی تھرڈ پارٹی تھی جس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، یہ انکوائری ہونی چاہیے، اور پاکستان کی فوج کا یہ مطالبہ ہے کہ انکوائری ہونی چاہیے۔ پاکستان کی فوج کہہ رہی ہے کہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو اس سانحے کو جواز بنا کر جو یا بنیاد بنا کر جو لوگ سیاست کر رہے ہیں وہ کون کر رہا ہے اور کس کا فائدہ ہو رہا ہے، کون فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اشارے پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہیں، ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ والا کام کر رہی ہے، اور عمران خان صاحب کر رہے ہیں، بنفس نفیس خود کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں کر رہا۔ باقی ان کی پارٹی کے یہ شیریں مزاری ادھر ادھر کی جو ہیں ان کے مردوں حضرات، خواتینوں حضرات، وہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ لگے لپٹے انداز میں کہہ رہے تھے، لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا۔ تو اب ہونا کیا ہے، اب ہونا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کہا جائے گا کہ سرکار آئیں، آپ بتائیں، آپ سچ کی گواہی دیں، آپ کو پتا تھا۔ اور عمران خان صاحب تو ویسے بھی خود کہہ رہے ہیں نا، ویسے تو آفرین ہے خان صاحب کے اوپر کہ ایک ان کے ساتھ ایک بقول ان کے ظلم ہوا، ان کی حکومت کو ختم کیا گیا، رجیم چینج جس کو وہ نام دیتے ہیں، تو اس کے لیے حق کی گواہی دینے ایک راہ حق پر کھڑا ہو گیا۔ کوٹ اینڈ کوٹ میں بتا رہا ہوں، ارشد شریف، اور ارشد شریف کو نامعلوم نے اور انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کی، وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے، کنہوں نے بھائی، کنہوں نے؟ تو عمران خان صاحب ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ خوف کا بت سب سے خطرناک بت ہے، اور اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ اہل کوفہ میں ہوا، اہل کوفہ ڈر گئے یزید کے ظلم کی وجہ سے، اور جانتے تھے کہ امام حسن جو ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راہ حق پر ہیں، لیکن ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ تو آپ نے خوف کا بت توڑ دینا ہے، تو خان صاحب پہلے اپنے اندر بت جو خوف کا بت ہے وہ تو توڑیں۔ ارشد شریف نے تو جان دے دی سچ کے لیے بقول آپ کے،
اور دی ہوگی، میں اس بات سے انکار نہیں کرتا، لیکن آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ آپ لوگوں کے بچے مروانے کے لیے ہیں، آپ خود نام کیوں لیتے؟ وہ ڈرٹی جونز کون ہے جو اسلام آباد میں آ کے تعینات ہو گیا؟ نام لیں سرکار، نام لیں۔ اور ارشد شریف، وہ ان کا آخری ولاگ، وہ اس میں عمران خان صاحب سے مطالبہ یہی کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب شیر بنیں، نام لیں۔ یہ کون ہے جو لوگوں کو ننگا کر کر کے مار رہا ہے؟ یہ کون ہے وہ جو اسلام آباد میں تعینات ہوا ہے اور وہ سب کچھ کر رہا ہے؟ لیکن خان صاحب کو نہ، میرا مطلب ہے، حوصلہ پکڑ رہے ہیں، نہ ان کو کچھ اور آ رہی ہے جو عموماً شریف آدمیوں کو آ جاتی ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود لوگوں کو دلیر ہونے کا مشورہ دے رہے ہیں، اور کہ سچ بولے اور سولی پہ چڑھ جائیں، رام بلی کرے گا۔ تو خود کیا کر رہے ہیں؟ خود اشاروں میں، استاروں میں بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے مارا ہے، ٹارگٹ کلنگ انہوں نے کی ہے۔ کنہوں نے کی ہے؟ سیدھا نام کیوں نہیں لیتے؟ سیدھا نام لینے میں کیا خوف ہے آپ کو؟ لوگوں کو تو کہہ رہے ہیں کہ خوف کے بت توڑ دیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے ان کی، تو اگلے بلائیں گے، انکوائری ہوگی، اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے جو اپنا خط لکھا اور اس کے بعد جو جیو کے اوپر انہوں نے بیپر دیا، جو گفتگو کی، اس میں انہوں نے یہی کہا کہ جی کہ عمران خان، مطلب عمران خان صاحب کا خیر نام نہیں لیا، انہوں نے یہی کہا کہ جی کہ جو کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے یہ دیکھے کون فائدہ اٹھا رہا ہے، اور جو الزامات لگا رہے ہیں بغیر کسی ثبوت کے، ان کو بلا کے پوچھنا چاہیے، پٹ دیم ٹیسٹ، اس طرح کر کے انہوں نے کہا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کہ ان کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ سخت جو اداروں پر الزام لگا رہے ہیں بے بنیاد، ان کے یا تو ان سے پہلے ثبوت مانگے جائے، اگر وہ نہ دے تو پھر ان کے خلاف سخت کارروائی کرے گورنمنٹ۔ تو سر یہ معاملہ بڑا سیریس ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج کی طرف سے اس طرح کی پیشکش کرنا، اس طرح کا مطالبہ کرنا، یہ بذات خود میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا جو ایک بولڈ کام ہے، ورنہ تو مطلب وہ گھوم گھما کے اندر کھاتے باتیں ہوتی تھی۔ جب احمد میر صاحب کو گولیاں لگی، ابصار عالم صاحب کے باری تو جنرل صاحب نے یہی کہہ دیا تھا ایک صحافیوں کی ملاقات میں کہ وہ ہم اس طرح کے کام نہیں کرتے، ہم نے مارنے ہو بندہ تو اینج ہوتا ہے، اس طرح کر کے انہوں نے بات کو ٹال دیا تھا۔ لیکن یہ معاملہ بڑا سیریس ہے۔ وہ معاملہ سیریس اس لیے ہے کہ ایک ناہنجار نا عاقبت اندیش آدمی اپنے اقتدار کے لیے پاکستان کی ریاست کو بھی داؤ پر لگانے سے نہیں باز آ رہا، اور اس کا نام ہے عمران خان صاحب۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک نیشنل لیول کے لیڈر کو اس طرح بیہیو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس طرح بیہیو نہیں کرتا تو شاید ہم بھی کوئی دید لحاظ کرتے، ان کا اس طرح سے اس پیرائے میں ذکر نہ کرتے، لیکن ان کو تو کوئی دید لحاظ ہے ہی نہیں۔ ان کو نہ ریاست کا پاس ہے، نہ کسی وطن کی محبت ہے، نہ یہ کہ اس ملک کا کیا بنے گا۔ اگر اس ملک کے ہم نے اداروں کو برباد کر دیا تو معاملات کس طرح آگے چلیں گے؟ اور ادارے کسی کو تو خیر مانتے نہیں، کیا انہوں نے ماننا ہے؟ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی سیاسی پارٹی کو وہ نہیں مانتے، کسی میرا مطلب ہے الیکشن کمیشن کو وہ نہیں مانتے۔ ہر وہ عدالت جو ہے وہ کفر کی عدالت ہے جو ان کے حق میں فیصلہ نہ دے، اور ہر وہ فوج جو ہے وہ غداروں کی فوج ہے جو ان کے ساتھ کھڑی نہ ہو، جو نیوٹرل ہو جائے، وہ جانور ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا تو یہ عالم ہے، اگر میں بہت نرم الفاظ بھی استعمال کروں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ فاشزم سے آگے نکل کے وہ فتنہ پردازی کے اوپر اترے ہوئے ہیں، اور بلکہ وہ فتنہ و انتشار پھیلا رہے ہیں۔ تو اب میرا یہ خیال ہے کہ حکومت نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے گا، اور پاکستان کی فوج کا مطالبہ بھی ہے کہ جی کہ بڑی وسیع پیمانے کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے، اور جو سرکمسٹانسز کا بھی حساب لگائے اور پتہ کرے کہ ارشد شریف صاحب کو ملک سے باہر کیوں جانا پڑا۔ کیونکہ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اس کو دھمکیاں مل رہی تھی، مجھے اس نے بتایا، میں نے اس کا کہ اس ملک کو چھوڑ جاؤ، تو وہ کہتا تھا نہیں، لیکن وہ پھر چلا گیا، اور مجھے پتہ ہے اس کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی، اور مجھے پتہ ہے کہ جناب سر ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو انہوں نے جو باتیں بتائی تھی وہ ذرا بتائیں، انہوں نے کس کا نام لیا تھا، کہ ان کو دھمکیاں کون دے رہا ہے۔ اور اگر وہ اول تو یہ کہ بڑا مشکل ہو جائے گا عمران خان صاحب کے لیے۔ عمران خان صاحب بنیادی طور پر اس معاملے کے اوپر کر رہے ہیں سیاست، اور پاکستان کے جو حالات ہیں اور پاکستان کی جو کنڈیشن ہے، اور مطلب میں اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو پاکستان اس طرح کی جو فتنہ انگیزی ہے وہ کیسے فیس کرے یا کیسے برداشت کرے؟ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا میرا یہ خیال ہے کہ ارشد شریف صاحب کے معاملے کے اوپر، ان کی شہادت کے اوپر ہونا تو یہ چاہیے تھا
کہ جس طرح کر کے بقول ان کے کہ یہ ارشد شریف، سمیع ابراہیم صاحب، عمران ریاض خان صاحب، عارف حمید بٹی صاحب، اور بھی پتہ نہیں ایک دو وہ نام لیتے ہیں کہ یہ وہ صحافی ہیں جو میرا نیریٹو لے کے چل رہے تھے. تو صحافی تو کسی کا نیریٹو لے کے نہیں چلتا، صحافی نے تو حقائق بتانے ہوتے ہیں. اچھا اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ زبان کی بھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، وہ حقائق بیان کرنا کہہ رہے ہوں کہ وہ جو حق سچ کی بات ہے وہ کر رہے تھے، میرا نیریٹو لے کے نہیں چل رہے تھے. اوکے، ہم اس بات کا ترجمہ یوں ہی کر لیتے ہیں کہ بیسیکلی عمران خان صاحب کا جو معافی الضمیر ہے وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے. چونکہ ان کی اردو اچھی نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے یہ والے الفاظ کا چناؤ کیا، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ ان کی بات کر رہے تھے. تو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ارشد شریف صاحب سمیت جتنے بھی میں نے آپ کو نام گنوائے ہیں، یہ حق گوئی سے کام لے رہے تھے، یہ حقائق بیان کر رہے تھے. تو حقائق بیان کرتے ہوئے حق کی راہ کے اوپر ارشد شریف صاحب اگر شہید کر دیے گئے ہیں تو عمران خان صاحب کو چاہیے تھا، اتنے اربوں کروڑوں روپے وہ اکٹھے کرتے ہیں، یہ اپنے جلسوں کے نام کے اوپر، جلوسوں کے نام کے اوپر ایک فنڈ ہی بنا دیتے. اپنی پارٹی کو کہتے کہ جی کہ اس فنڈ میں 1-1 روپیہ ہی ڈال دیں. اپنے سمندر پار پاکستانیوں کو کہہ دیتے کہ جی ارشد شریف کے 5 بچوں کا کیا بنے گا. سیاست کرنے سے پہلے اگر ان کو لگتا ہے کہ ارشد شریف جو ہے وہ راہ حق کے اوپر مارا گیا، کہ ڈٹا ہوا تھا اس کے اوپر، تو پھر اس کی فیملی کو تو سپورٹ کرو پہلے، کہ جس نے اپنی فیملی کی پرواہ نہیں کی حق کی خاطر، اس کو تو سپورٹ کرو پہلے. اس کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا. میں معافی چاہتا ہوں، ابھی تک حکومت کی طرف سے بھی اس طرح کا ہو سکتا ہے آ جائے کل کو اعلان، لیکن ابھی تک اس کے 5 یتیم بچوں کے سر کے اوپر کسی نے ہاتھ نہیں رکھا، کسی نے تسلی، کسی نے دلاسا نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ سب کا اللہ مالک ہے، ریاست جو ہے وہ آپ کے سر کے اوپر ہے. یہ تسلی کے 4 حرف کسی نے نہیں کہے. ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی کر دے، لیکن عمران خان صاحب کو اس کے خون کے اوپر سیاست کر، ابھی تو دفنایا نہیں گیا یار، تو انہوں نے سیاست شروع کر دی ہے. تو سر جی یہ سیاست کسی نے نہیں کرنے دینی عمران خان صاحب کو، یہ بات آپ لکھ لیں. عمران خان صاحب نے آج جو بونگی مار دی ہے، بیسیکلی وہ آگ لگانا چاہ رہے ہیں، وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو سبق سکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا، آپ نے میرے سیاسی مخالفین جن کو وہ چور ڈاکو کہتے ہیں کہ اوپر قوم کے مسلط کیا، میرے اوپر ان کو ترجیح دی، شہباز شریف اینڈ کمپنی کو، تو لہٰذا آپ کا یہ جرم ناقابل معافی ہے، آپ کو میں تگنی کا ناچ نچا دوں گا. اب وہ کہہ رہے ہیں میں نکلوں گا، میں ڈروں گا نہیں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. تو سر یہ سب کچھ ان کو کرنے کی اجازت کسی نے نہیں دینی، وہ نہیں کر پائیں گے. اتنے جو کہتے ہیں نا کہ جی بے بنیاد الزامات سیدھے ہاتھ ہی لگا دینا، سر یہ کوئی افورڈ نہیں کرتا ہوتا. اب ان کو، مجھے یہ لگتا، اگر مجھے نہیں لگ رہا تو یہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کامن سینس یہی تقاضا کر رہی ہے کہ سب سے کلیئر کٹ الزام جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کا، اور وہ ادھر پاکستان کے اداروں کے اوپر جو فنگر پوائنٹ کیا ہے وہ عمران خان صاحب نے سب سے زیادہ کھلے عام کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں، اور ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، ان کی بات میں سب سے زیادہ وزن ہے، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، اور جو وہ بات کریں گے وہ نیریٹو بنے گا، لوگ وہی بات درست تسلیم کریں گے. تو لہٰذا اب ان کو یہ بات جو ہے وہ پروف کرنی پڑے گی، سچ ثابت کرنی پڑے گی. تو مجھے یہ لگتا ہے، اور یہ عقل سلیم کا بھی یہی تقاضا ہے. سلیم شیخ صاحب میرے دوست ہیں، تو ویسے ہی عقل سلیم کے نام پر میرے ہنسی آ گئی. تو جو کمیشن ہے، جو جوڈیشل کمیشن ہو، اس کو سب سے پہلا نوٹس عمران خان صاحب کو کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب جو آپ نے جلسے میں باتیں کی، اس کا جو کوئی بھی آپ کے پاس ثبوت ہے وہ ہمیں ذرا پیش کر دیں، آ کے بیان ریکارڈ کروائیں. آپ کس بنیاد کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ارشد شریف کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی؟ نمبر 1، آپ کے پاس ارشد شریف نے کوئی انفارمیشن جو شیئر کی تھی وہ ہمیں شیئر کرے. ظاہر ہے کہ وہ جو مثل مقدمہ ہوتا ہے وہ ایک صیغہ راز میں ہی رہتا ہے. تو وہ جو انکوائری ہے وہ جب پبلک ہوگی، عدالت میں جائے گی، تو پھر وہ عدالت کی مرضی. تو عمران خان صاحب کو یہ بھی پوچھا جائے گا کہ وہ ثبوت بتائیں، وہ نام بتائیں جہاں سے ان کو دھمکی مل رہی تھی، جو ان کو دھمکی دے رہا تھا. دھمکی دینے والا نام تو نہیں بتاتا، دھمکی دینے والا فون نمبر بھی نہیں اس کا آتا اسکرین کے اوپر. لیکن اس کے باوجود جو لوگ اس دھندے میں ہیں، جو اس پروفیشن میں ہیں، ان کو جب دھمکیاں ملتی ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں بندہ ہو سکتا ہے.
تو کیا ارشد شریف صاحب نے آپ سے کسی خدشے کا بھی اظہار کیا تھا؟ کیا انہوں نے کہا تھا آپ کو خدشے کی بنیاد کے اوپر ہی صحیح کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ فلاں بندہ ہو سکتا ہے، تو یا کوئی اس طرح کا ثبوت کہ کہیں کسی جگہ پر ان کو بلایا گیا ہو، کسی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہو، واٹس ایور، کچھ بھی ہو سکتا ہے سر جی، دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کو مطلب سچ چھپا نہیں رہ سکتا، اگر نیت صاف ہو تو چیزیں باہر آ جاتی ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں ان سے یہ بھی شاید پوچھا جائے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ مسٹر جیری، وہ نہیں کیا تھا جی، ڈرٹی جانز، وہ جس کو مسٹر وائی کہتے ہیں، جس کی اسلام آباد میں نئی پوسٹنگ ہوئی ہے، جس کی پوسٹنگ کے بعد اعظم سواتی صاحب کو بھی بقول ان کے، اور جو ہے اپنے شہباز گل صاحب، ان کو بھی جو ہے وہ برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ کون ہے؟ اور جو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے مروایا ہے، یہ وہ نامعلوم افراد، یہ جو نامعلوم افراد ہوتے ہیں، یہ معلوم ہوتے ہیں، اور آپ کو اگر معلوم ہے کہ یہ نامعلوم افراد کون سے ہیں تو پھر ان کا نام بتائیے تاکہ تفتیش ہو، تاکہ کٹہرے میں لائے جائیں۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پاس صرف باتوں کے سوا کچھ نہیں ہونا۔ اگر کوئی ثبوت ہے تو یہ قوم کے اوپر احسان ہوگا، یہ پاکستان کی صحافی برادری کے اوپر احسان ہوگا کہ وہ ارشد شریف کے قاتلوں، جن کو وہ قاتل سمجھ رہے ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے پاکستان کے قانون کا کوئی مطلب سہارا بنے، کوئی لیڈ دے ان کو، اور دلیر بنے۔ پہلا میرا تقاضا تو یہی ہے، اور پوری قوم کا تقاضا ہونا چاہیے کہ خان صاحب لوگوں کے بچوں کو، قوم کے بچوں کو، تو آپ کہتے ہیں کہ خوف کے بت توڑیں، دلیر ہو جائیں اور سولی چڑھ جائیں۔ تو سر آپ خود دلیر ہو پہلے، سر پیچھے امام کے اللہ اکبر، پوری قوم جو ہے وہ اپنا، میرا مطلب منہ قبلہ شریف پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ دے گی، لیکن آپ خود تو، آپ کی ٹانگیں کانپ اٹھتی ہیں، بلکہ کانپیں آپ کی ٹانگ جاتی ہیں کہ جب وہ مسٹر جانز، ڈرٹی جانز، کون ہے مسٹر ڈرٹی جانز؟ اور وہ کون ہے نیوٹرل؟ کس کی بات کرتے ہیں آپ پاکستان کی فوج کی بات کرتے ہیں، اشارتاً بات کرتے ہیں۔ آپ جو نیا ڈی جی سی آیا ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں جی، جان، ڈرٹی جان۔ تو پھر اس کا کھل کے اعتراف کریں۔ اتنا پانی پتا کیوں ہو جاتا ہے آپ کا؟ دلیری دکھائیں۔ آپ کہتے ہیں خوف کا بت، میرے اندر خوف نہیں ہے، تو سر پھر ڈر دے گا تو لک دے گا تو ارشد شریف کی لاش کے اوپر سیاست مت کریں۔ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو اس کے جو یتیم بچے ہیں 5، اور ان کی جو بیوہ ماں ہے، اور ان کی ایک جو بھابھی ہیں جو شہید کی بیوہ ہیں، اور ان کو جو ہے وہ کسی العیال تھے، اللہ پاک نے ان کو ایک بڑی فیملی دی ہوئی تھی، ارشد شریف صاحب کو وہ واحد کفیل تھے، ان کا سہارا بنے۔ آپ کی پارٹی، آپ نے اربوں روپے جو ہیں وہ جلسوں میں لگائے ہیں، سر جی 1 ارب روپیہ ان کو دے دیں، 50 کروڑ دے دیں، ان کی زندگی سنور جائے گی۔ وہ آپ کے چکر میں، آپ کے بہکاوے میں آ کے بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا، مارا گیا، ناحق مارا گیا۔ لیکن نہیں، عمران خان صاحب سے کسی کو ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہو سکتا، محسن کش آدمی ہے۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ ارشد شریف کے کل جنازے میں بھی چلے جائیں، ورنہ سیکورٹی تھریٹ کا بہانہ بنا کے انہوں نے اس کے جنازے میں بھی نہیں جانا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔